بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے
جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار، ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار، ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ صلوا علی النبی الحبیب۔ صلوا علی النبی الحبیب۔ صلوا علی النبی الحبیب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ،
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان، صاحب لولاک، حضور پر نور، ساقی کوثر، شافع محشر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اس کا شکر تو کجا گن بھی نہیں سکتے۔ آفاق میں بھی اس کی نعمتیں، انفس میں بھی اس کی نعمتیں، زمین اس کی نعمت، آسمان اس کی نعمت، چاند اس کی نعمت، سورج اس کی نعمت، ستارے اس کی نعمت، ہوائیں اس کی نعمت، موسم اس کی نعمت، باپ اس کی نعمت، ماں اس کی نعمت، بھائی اس کی نعمت، صحت اس کی نعمت، حیات اس کی نعمت، سماعت اس کی نعمت، قدرت اس کی نعمت، کلام اس کی نعمت، زندگی اس کی نعمت، لب و دندان اس کی نعمت، اعضاء و جوارے اس کی نعمت۔ کتنی نعمتیں ہیں تم گن بھی نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں کہ گن تک نہیں سکو گے تو شکر کہاں سے ادا کر سکتے ہو؟ تم غور کرو کہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تم پر۔ بندہ کہتے ہیں نعمتوں کا رکھنے والا، سر سے پاؤں تک نعمتیں۔ یہ سانسیں خدا کی نعمتیں، یہ بصارت خدا کی نعمت، یہ کلام خدا کی نعمت۔ اگر یہ نہ ہو تو میں اپنے معافی ضمیر کو کس طرح پہنچاؤں گا؟ گونگے سے پوچھئے کہ کلام کیا چیز ہے، بہرے سے ذرا پوچھئے کہ سماعت کی اس کے پاس کتنی قیمت ہے، وہ کہے گا کہ میری پوری جائیداد لے لے مجھے سماعت دے دیں۔ اندھے سے پوچھو کہ بصارت کتنی بڑی دولت ہے، اندھا کہتا ہے سب کچھ ہے مگر میرے لیے نہیں ہے، حسین بیوی سامنے ہے مگر میں دیکھ نہیں سکتا، بچہ میرے سامنے آتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا، کلام سنتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے مگر میں سننے سے محروم ہوں۔ سماعت جس کی چلی جاتی ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی بیزار رہتا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ میں سننے سے مجبور ہوں۔ ایک صفت سے اگر محروم ہو جائے تو دنیا بے مزہ ہو جاتی ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ سارے مناظر ہیں، آنکھ نہیں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ۔ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، پیسہ نہیں ملا، بلڈنگ نہیں ملی، وہ نہیں۔ ارے بندہ خدا ذرا اپنی آنکھوں کی طرف غور کر کہ کتنی بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ نہیں ملتی تو گنبد خضرا کے دیدار سے ہم محروم ہو جاتے، اللہ کے کلام سے ہم محروم ہو جاتے، اولیاء کی رویت سے ہم محروم ہو جاتے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صرف آنکھ کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو شکر لیل و نہار ساری زندگی شکر کرتا 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 مر بھی جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکو گے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں ایک نعمت کام کر رہی ہے، وہاں ایک نعمت کام کر رہی ہے، یہاں کلام کی نعمت، وہاں سماعت کی نعمت۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بصارت کی نعمت، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بولنے میں معمولی بات ہے، ذرا غور کریں، آنکھ بند کر لیں، ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قربان جائیں ہم اپنے رب کے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آفاق میں بھی نعمتیں، انفس میں بھی نعمتیں، اندر کیا کیا چل رہا ہے کسے معلوم۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، ہمارا کار ساز، ہمارا کام بنانے والا، ہمارا مالک
ہمارا خالق ہمارے کاموں میں لگا ہوا ہے، ہر آن وہ ہماری حاجت روائی کر رہا ہے۔ بندہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ خالق ہوتے ہوئے ہر لمحہ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اس کی توجہ ہی ہے جو آپ سن رہے ہیں، اس کی توجہ ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کی توجہ نہیں تو معدوم ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جو تم نے دیکھا تو جی اٹھے ہم، نظر پھیرا لی تو مر گئے ہم۔ جو تم نے دیکھا تو جی اٹھے ہم، نظر پھیرا لی تو مر گئے ہم۔ عجب تماشے کی زندگی ہے، عجب تماشے کی زندگی ہے، ابھی حقیقت ابھی فسانہ، عجب تماشے کی زندگی، ان کا دیکھنا زندگی ہے۔ اللہم صلی علی تو اتنی نعمتیں، ایک سانس جو اندر جا رہی ہے اگر رک جائے تڑپ جائے گا بندہ، یہ اطمینان ختم ہو جائے گا، دنیا کی ہر نعمت پھیکی ہو جائے گی، ایک سانس تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ کیسے کریم مولا ہیں کہ نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتے چلے جا رہے ہیں، بندہ ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مولا تعالیٰ فرماتے تم کیا شکر ادا کرو گے، گن ہی نہیں سکتے تم، گنے تو شکر ادا کریں گے، گننا تمہارے لیے امپاسبل ہے، تو شکر کہاں کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب یہ مولا، یہ کہنے والے مولا ایک مقام پہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں کہتے ہیں گن نہیں سکو گے، پھر کہتے ہیں کہ نعمت کو بیان کرو، جو بھی تم پر میری نعمت ہے اسے بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اسے سناؤ۔ یہاں کہتے ہیں گن نہیں سکتے اور پھر کہتے ہیں بیان کرو، تو اب بندہ مجبور ہے، کیا کرے گا؟ جن نعمتوں کو گن نہیں سکتے ان کو بیان کس طرح کرے گا؟ تو وہ کریم مولا ہیں، اس کا بھی علاج ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایک نعمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو نعمتوں کی جان ہے، تمام نعمتوں کی اصل ہے، ہر نعمت اس کی فرع ہے، ہر نعمت اس سے نکلی ہے، زمین اس سے، آسمان اس سے، چاند اس سے، سورج اس سے، ہوائیں اس سے، فضائیں اس سے، سانسیں اس سے، بصارت اس سے، کلام اس سے، ہر نعمت اس نعمت سے۔ اس نعمت کو تھام لو، اس نعمت کے شکر میں لگ جاؤ، تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ ایسی نعمت ہے، ایک ہی نعمت ہے، حقیقت میں ایک ہی نعمت، منعم ایک، نعمت ایک منعم، اور اس کی نعمت ایک ہی ہے۔ وہ نعمت پھیلتی ہے تو زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند ہے، ستارے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، استاد ہے، صالحین ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، غوث العظم ہیں، سب اس نعمت کا پھیلاؤ ہے۔ اتنی وسیع نعمت کہ اسے گن نہیں سکتے۔ مولا کہتے ہیں وہ ایک نعمت ایسی نعمت ہے، ایک ہے مگر گن نہیں سکو گے۔ وہ کیسا ایک ہے؟ قربان جائیں اس کی یکائی پر، قربان ہو جائیں اس کی یکتائی پر، قربان ہو جائیں ہماری جانیں قربان اس کے ایک پنے پر۔ ایک ہے مگر گن نہیں سکتے۔ وہ کیسا ایک ہے؟
کہ جس کے اندر اتنے نمبر ہیں، ایک ہے مگر اتنے نمبروں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، 2 بھی اس میں، 3 بھی اس میں، 4 بھی اس میں، 5 بھی اس میں، 6 بھی اس میں، 7 بھی اس میں، 10 بھی اس میں، 1000 بھی اس میں، لاکھ بھی اس میں، کروڑ بھی اس میں، ہر عدد اس میں، پھر ایک ہی ہے۔ کیسا ایک ہے؟ ہر عدد اس کے اندر مگر ایک ہے۔ ایک کو جو واحد عددی ہوتا ہے اسے گن نہیں سکتے، وہ ایک ہوتا ہے۔ 1 روپیہ دے کر کریم اللہ سے کہوں کو گنو تو وہ کہے گا کہ میں کیسے گنوں، یہ ایک ہے۔ 100 دے کر کہوں کہ گنو تو وہ گن سکے گا، یہ عدد ہے۔ ایک ہے واحد حقیقی، جو واحد حقیقی کا مظہر اتم ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ہوتا ہے اس کے اندر ہر نمبر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا فرماتے ہیں اگر کر نہیں سکتے تو مولا حکم نہیں فرماتے۔ جو کام انسان کے بس میں نہیں ہوتا، ایسا کام کرنے کو مولا نہیں کہتے۔ جو کر سکتا ہے اسی پر حکم ہوتا ہے۔ جب گن نہیں سکتے تو پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کیوں کہا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ذات ہے جس کا دامن تھام لیں تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس نعمت کو کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی نعمتہ بمحمد صلی اللہ۔ اس کی نعمت کیا ہے؟ میم ہے میم دال، یہ 4 حرف والی نام والی ذات، یہ ایک ذات ہے اور اس کے اندر ہر نعمت ہے۔ زمین کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو، محی الدین اپنے گھر کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ بیوی سامنے آ رہی ہے، شکر ادا کرنا، مولا تیرا شکر ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ استاد سامنے آ رہا ہے، شکر کا طریقہ کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیر سامنے آ رہا ہے، شکر کیسے کریں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ یہ تمام نعمتیں اس نعمت سے نکل رہی ہیں، ہر نعمت ان سے اور ہر نعمت میں وہ، ہر نعمت ان سے اور ہر نعمت میں وہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم امین صاحب پڑھا رہے ہیں، ہمارے داماد امین، اللہ جمیل لکھ رہے ہیں، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، ہے نا؟ لکھ رہے ہیں، کس سے لکھ رہے ہیں؟ سیاہی سے۔ اللہ کس سے لکھ رہے ہیں؟ سیاہی سے۔ سیاہی سے حروف، سیاہی سے حروف، اور وہ حروف میں کیا ہے؟ سیاہی۔ سیاہی سے حروف، حروف میں سیاہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا، مولا تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم نعمت کو گن نہیں سکو گے کہ کیسی عظیم نعمت ہے۔
ہر نعمت ان کے صدقے میں نعمت بنتی ہے. ہر نعمت اور ہو رہی کیا وقت تو میں بہت دیر سے شروع کیا, بس 5-10 منٹ میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ختم کر لیتا ہوں. امین صاحب ختم کر لوں؟ ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہر نعمت میں وہ, ہر نعمت میں وہ, ہر نعمت ان سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایسی بڑی نعمت جس نعمت سے ہر نعمت ملی. یہ زمین اس نعمت سے ملی, آسمان کے سائے تلے ہیں اس نعمت کی وجہ سے, سورج کی شعاعیں مل رہی ہیں اس نعمت کی وجہ سے, چاند کی چاندنی مل رہی ہے اس نعمت کی وجہ سے, پانی پی رہے ہیں اس نعمت کی وجہ سے, کھانا کھا رہے ہیں اس نعمت کی وجہ سے, باپ ملا اس نعمت کی وجہ سے, ماں ملی اس نعمت کی وجہ سے, بصیری شاہ صاحب کو دلہن ملی اس نعمت کی وجہ سے, محی الدین صاحب کو علم ملا اس نعمت کی وجہ سے. اگر وہ نعمت نہیں ہوتی تو اسے علم کہاں ملتا؟ یہ اس نعمت کا صدقہ ہے. یہ نعمتوں کو نچھاور کرنے والا, نعمتوں کو لٹانے والا, نعمتوں کی خیرات تقسیم کرنے والا جب آئے تو کیا اس نعمت پر ہم خوشی نہ منائیں؟ اللہ اکبر. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث. چھوٹی بھی اگر تجھے نعمت ملی بیان کر. ارے نادانو, حقیقت میں ایک ہی نعمت ہے, وہ نعمت اس ماہ میں ہمیں ملی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ تحدیث نعمت کیا ہے؟ تحدیث نعمت کا بار بار ذکر کرنا, ذکر کرتے رہنا. بار بار نعمت کا ذکر کرتے رہنا. گزشتہ سال تو میلاد منا چکے, اب کیوں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب کر دیے, کل کیوں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کل کریں گے, پرسوں کیوں؟ اما بنعمت ربک فحدث. ارے 5ویں دن کر دیے, پھر کیوں؟ اما بنعمت ربک فحدث. 6ٹھے دن کر دیا, کیوں؟ اما بنعمت ربک فحدث. ہر لمحہ کرتے رہنا. یہ ہم سے ہو نہیں سکتا, اس لیے ہم 12 دن کرتے ہیں. 12 دن کہہ کے کہتے ہیں کہ مولا 12 مہینے کا اجر دے دے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں مولا, ہم مجبور ہیں. ہر لمحہ تیرے محبوب کی میلاد کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے, فلاں کام ہے, کسی کو کچھ کام ہے. اس لیے مولا ہم 12 دن کرتے ہیں اور تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ 12 مہینے کرنے کا ثواب تو دے سکتا ہے, اس لیے 12 دن کر دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ وَأَمَّا, بیزار ہو رہی کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 12 نمبر بھی عجیب نمبر ہے. میلاد کہاں ہے؟ میلاد کس میں ہے؟ کلمہ طیبہ میں ہے. محمد الرسول اللہ. نمبر کتنے بولو؟ محمد الرسول اللہ کے نمبر 12. میم ہے, میم دال, رسول اللہ 12. نمبر. تو خیر, یہ میلاد کا مہینہ ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں. یاد رکھو, انسان خود سے خوش نہیں ہو سکتا. خوشی ایک کیفیت ہے,
خوشی اور وہ غیر مرئی ہے، وہ دکھتی نہیں، اور وہ غیر اختیاری ہے۔ جب دل متاثر ہوتا ہے تو خوشی پیدا ہوتی، کسی کے کہنے سے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ نہیں، لاکھ تم بولو خوش ہو جاؤ وہ خوش نہیں ہوگا۔ جب خوش ہونے کا وقت ہوگا اسے لاکھ کہو تو خوشی مت کر، وہ خوشی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ہم خوش ہو رہے ہیں۔ خوش کب ہوتا انسان؟ جب اسے کوئی نعمت ملے۔ جب کوئی نعمت ملے تو خوشی خود بخود پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ عزیر صاحب کے دوست تشریف فرما ہیں، کوئی آدمی آ گیا، آ کے کہا کہ 5000 اسکوائر فٹ کا ایک کام بنانا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ نہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ پلان ڈالنا ہے۔ بولنے کے بعد عزیر بیٹھ کے بولتے کیا؟ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ ارے بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود خوشی آ جاتی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ سب خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ بچہ بھی خوش ہے، بڑا بھی خوش ہے، چھوٹا بھی خوش ہے، ہر ایک خوش ہے، جھوم رہا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کچھ ہمیں ملا ہے، ہمیں کچھ نعمت ملی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ یہ ایسی خوشی ہے بندگان خدا، ایک فطری خوشی ہے جس سے آدمی رک نہیں سکتا۔ اگر موجود ہے تو اسے خوش ہونا، اس خوشی سے محروم معدوم ہی ہوگا۔ موجود اس خوشی کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ ہر موجود اس نعمت سے موجود ہے۔ تیرا وجود مصطفیٰ کی یاد دلا رہا ہے، تیرا کلام مصطفیٰ کی طرف متوجہ کروا رہا ہے۔ اگر تم موجود ہے تو عید میلاد منائے گا، اگر تم معدوم ہے تو عید میلاد سے محروم رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی۔ تو بندگان خدا کتنا وقت ہوا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان ہے تو نمازیں ہیں، ایمان ہے تو روزے ہیں، ایمان ہے تو تلاوت ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور مصطفیٰ نہیں تو ایمان نہیں۔ ایمان سے نماز، ایمان سے روزہ، ایمان سے زکوٰۃ، ایمان سے حج، ایمان سے سب، اور ایمان مصطفیٰ سے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو بندگان خدا یہ عید میلاد اہل ایمان مناتے ہیں، جو نہیں مناتے وہ بے ایمان نہیں، ایسا نہیں۔ وہ فوراً پکڑ لے گا، پکڑنے ہی بیٹھتا ہے، پکڑنے ہی سنتا ہے، سنتا ہے پکڑنے، اس کا کام ہی غلطی پکڑنا، کوشش میں لگا ہے۔ وہاں بھی صرف کوشش کرتا ہے، کب غلطی کرے گا؟ ہم تو ہیں ہی غلط، ہمارا کام غلطی کرنا، مگر جس سے نسبت ہے نا وہ کبھی غلطی کرنے دیتا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے۔ اس سے پہلے ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ ہیں تو ایمان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ دل حضور پہ، یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے خدا نصیب کرے سب کو سوز عشق نبی، خدا نصیب کرے سب کو سوز عشق نبی، یہ آگ دل میں فروزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں بندگان خدا۔ حب رسول ہی کو ایمان کہتے ہیں، رسول کی محبت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے، رسول کی محبت ہی کا نام احسان ہے، رسول کی محبت ہی کا نام نماز ہے، رسول کی محبت ہی کا نام زکوٰۃ ہے، رسول کی محبت ہی کا نام سب کچھ ہے۔ یہ آگ دل میں فروزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو بندگان خدا اپنی قسمت پر ناز کرو، سب سے بڑی نعمت خدا نے ہمیں مفت عطا کر دی، سب مل سکتا ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ خدا کی دین ہے، وہ جسے چن لیتا ہے اسی کو محبوب کا دیوانہ بناتا ہے۔ بندگان خدا یہ ہمارے شیخ کا صدقہ ہے کہ باتوں باتوں میں آگ لگا دی انہوں نے، ہر ایک اس میں کوئی نماز کوتاہی ہو جاتی ہے، نوافل سے محروم ہے، کچھ ہے، مگر محمد یہ نام سنتا ہے تو دل جھومتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی آپ شکر کریں کم ہے۔ یہ دولت قسمت والوں ہی کو ملتی ہے، جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے اسی کو یہ دولت ملتی ہے۔ یاد رکھو، جسے بھی جو بھی ملا حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی پیار کی وجہ سے، حضور کا عشق کا صدقہ ہے۔ انبیاء کو نبوت ملی حضور کی محبت کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کو خلت ملی حضور کی محبت کی وجہ سے، حضرت آدم کو مقام ملا حضور کی محبت کی وجہ سے۔ جسے بھی ملا، انبیاء کو بھی ملا، تو بیچ میں حب رسول ہے، جس کا عشق جتنا بڑا اتنے بڑے منصب پر وہ فائز ہوا۔ صحابہ کرام میں، عمار بور ہو رہے ہیں کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی کون؟ اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، سب سے بڑے۔ کیا کرنے سے بن گئے؟ کیا کرنے سے بن گئے؟ کیا کرنے سے بڑھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے بس تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا چیزیں؟ 3 چیزیں۔ ارے یہ محدث بیٹھا ہے، کیا بولوں میں اس میں؟ 3 چیزیں، وہ کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، کیا؟ رسول اللہ کو تکتے رہنا، اللہ سے محبت کرنا، نا اللہ کو دیکھتے رہو بولنا۔ اللہ دکھتاش نہیں، جھوٹے باتاں وہ، جھوٹا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے بس یہی کام، مجھے پسند ہے تو بس یہ کام پسند ہے کہ رسول اللہ کو تکتا رہوں، میری
آنکھ نہ جھپکے، بس میری آنکھیں رہیں اور رخ زیبا رہے، سرکار کا مکھڑا رہے، کالی کملی والا آقا رہے، اور میں دیکھتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کو دیکھنا نارے نادانوں، وجہ اللہ کو دیکھنا تو وجہ رسول اللہ ہی میں دیکھنا ہے۔ اللہ کو دیکھنا تو رسول کو دیکھنا، اللہ کو پانا تو رسول کو پانا، اللہ کو راضی کرنا تو رسول کو راضی کرنا۔ اللہم صلی علی سید۔ تو صدیق اکبر کا یہ مقام، اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، 24 گھنٹے میں رسول اللہ کو دیکھتے رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یاد ہے رسول اللہ، میرے مال کو رسول پر قربان کرتے رہنا۔ میں بیوی بچوں کے لیے کماتا نہیں، کماتے رہنا رسول پر قربان کرنا، کمانا رسول پر گوانا، کمانا رسول پر لٹانا، کمانا رسول پر لٹانا، بس یہی پسندیدہ مشغلہ ہے میرا۔ اور پھر ستار صاحب تحت رسول اللہ، اور میری بیٹی میری اولاد رسول کے نالین میں رہے، رسول کے نیچے رہے۔ مال کو قربان کرنا، اولاد کو قربان کرنا، خود کو قربان کرنا، یہی میرا مشغلہ، یہی میرا محبوب مشغلہ۔ جب اس مقام پہ آ گئے صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کی بات پر ایمان لانا، رسول نے جو کہا وہ خدا نے کہا، تو کیا بن گئے؟ افضل البشر۔ جو رسول پر مر مٹے وہ افضل البشر، اور رسول ہم جیسے بشر۔ رسول کے قریب ہو گئے تو افضل البشر۔ جو عورتیں رسول کے جسم سے لگ گئیں، خدا کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی مبارک بیویو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، میرے محبوب کا جسم تم سے لگ چکا۔ جسم مصطفیٰ جسے لگ جاتا ہے وہ بے مثل ہو جاتا ہے۔ ارے وہ تو امہات المومنین تھیں، وہ تو امہات المومنین۔ نالین جب رسول کے تلووں سے لگتے ہیں، نالین سمجھتے ہیں نا، مبارک جوتیاں جن پر ہمارے ماں باپ قربان، جس پر ہماری جان قربان، جس پر ہماری زندگی قربان، اگر وہ سر پر رکھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ عرش سے اعلیٰ نالین ہو گئے، نبی کے تلووں سے لگی نالین، بے مثل ہو گئی، سارے مومنین کی جان ہو گئی۔ کوئی مومن ایسا ہے جو رسول کے نالین کی برابری کر سکتا؟ سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں، وہ نالین ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی استن حنانہ، کھجور کا تنا، ایک لکڑی، سوکھی ہوئی لکڑی، خشک لکڑی، خشک لکڑی، نبی کچھ دیر کے لیے لگتے ہیں، اس سے نبی کا قرب حاصل ہوا۔ اس لکڑی کے برابر تیری جان ہو سکتی ہے؟ بول۔ ساری دنیا کی زندگی اس بے جان لکڑی پر قربان۔ وہ لکڑی کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ وہ لکڑی کہاں جائے گی؟ بولو ستار مولانا۔ جنت میں۔ مسجد نبوی میں ایک ممبر تھا، سمجھتے ہیں نا، بشیر صاحب، وہ لکڑی کا، کھجور کی وہ لکڑیوں سے بنا ہوا، اس پر ہمارے نبی ٹیکا لگاتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔
کچھ دنوں کے بعد ایک صحابیہ خوبصورت ممبر تیار کر کے لاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیے. حضور اچھا ٹھیک ہے، اس کی طرف چلے گئے. جو ہی گئے، حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکار کا خطبہ شروع ہوا، ایک رونا شروع ہوا، اور وہ رونا آہستہ شروع ہوا، ہوتا 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 بلند آواز میں نوحہ کرنے لگتا ہے. وہ ممبر، وہ لکڑی سے آواز آ رہی ہے. صحابہ حیرت میں ہیں کہ آواز کہاں سے آواز آ رہی ہے، مگر آواز کہاں سے آ رہی کسی کو نہیں معلوم. صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، نہ جانے کون کون سے صحابی تھے، سب ہیں، سب گم ہیں کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. رحمت للعالمین سیدھا اترتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ وہ ممبر کی طرف. کل شیء من نوری. اصل کو معلوم ہے کہ کون مجھے پکار رہا ہے. وہ لکڑی کی اصل فاروق اعظم نہیں تھے، وہ لکڑی کی اصل عثمان غنی نہیں تھے، اس لکڑی کی اصل بلال حبشی نہیں تھے. وہ لکڑی بھی ان سے بنی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. صرف تمہاری مصیبت ہی ان پر گراں نہیں گزرتی، ہر عزیز کی مصیبت ان پر گراں گزرتی ہے، کیونکہ ہر موجود صرف تمہاری مصیبت ہی ان پر گراں نہیں. تو حضور اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جو ہی دست مبارک رکھا، ہاں بس جس طرح بچہ سسک سکھ روتا ہے، ہائے 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 ہائے، ذرا اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانکو. اس عشق کا ایک ذرہ بھی ہے تو کامیاب ہے تمہاری زندگی. اب حضور اس سے بات کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سنتے تھے، چیونٹی کی بات. وقالت یا ادخلوا فی مساکنکم، یہ سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں. چیونٹی ایک موجود ہے، زیرو ہے، اس کی بھی کچھ بولی ہوں گی، ہر ایک کی بولی ہے، ہر ایک کو زبان ہے. کا 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 کا، اس میں اسے وہ آؤ کہتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے، کا کا کا. وہ ایک کام میں سب کام چلاتا ہے. ہم کو بلانے کے لیے ایک لفظ، بھیجنے کے لیے ایک لفظ، بیٹھنے کے لیے الگ، کھڑے، وہ کا میں سب چلاتا ہے. ہم سے آگے ہے وہ. کا بیوی سمجھ جاتی بلا رہا ہے، کا بچے کو کھلاؤ بولتا ہے، کا مدد کو بلاتا ہے. یہ ایک کام میں سب کام چلاتا ہے. ہاں تو سب کو بولی ملی ہے، مگر لکڑی کو کیا بولی ملی؟ لکڑی بات کرتی ہے. یہ قرب مصطفیٰ کا فیض نہیں تو کیا ہے؟ جو ذات لکڑی کو اپنا قرب عطا کر دے اسے زندگی دے دیتی ہے، اور وہ خود بے جان ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ لکڑی کے قریب ہوئے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ لکڑی کے قریب ہوئے تو لکڑی بات کرتی ہے، حساس ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہجر مصطفیٰ میں رونے لگتی ہے، اور اس کی سمجھ پختہ ہو جاتی ہے. اب حضور کہتے ہیں کہ اے میری لکڑی، اے میرے ممبر، مت رو. وہ کہتی ہے سرکار میں کیسے نہ روؤں، ابھی کچھ دیر پہلے میرا کیا مقام تھا، کیا مقام تھا میرا. اور بچے کو کھلاؤ بولتا ہے، کا مدد کو بلاتا ہے، یہ کام سب کام چلاتا ہے. عرش اعظم رش کرتا تھا میری قسمت پر. سب کو بولی ملی ہے، مگر لکڑی چاند و سورج رش کرتے تھے کہ یہ کیسی قسمت والی لکڑی ہے. لکڑی بات کرتی ہے. یہ قرب مصطفیٰ کا فیض نہیں تو کیا ہے؟ میں نہ رہوں تو پھر کیسے نہ رہوں سرکار. جو ذات لکڑی کو اپنا قرب عطا کر دے اسے زندگی دے دیتی ہے، اور وہ خود بے جان ہے. میرے قرب کی اتنی لذت ہے نا تجھے، تیرے پاس اتنی قدر ہے تو میں کچھ سال بظاہر رہوں گا. میرے مصطفیٰ لکڑی کے قریب ہوئے تو لکڑی یہاں کا باشندہ حساس ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے.
ہجر مصطفیٰ میں رونے لگتی ہے، میں یہاں اس کی سمجھ پختہ ہو جاتی ہے. میرا ظاہر اب حضور کہتے ہیں کہ اے میری لکڑی، اے میرے منبر ہے، میری نگری کچھ اور ہے. وہ کہتی ہے سرکار میں کیسے نہ رہوں، اور میں یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں. کچھ دیر پہلے میرا کیا مقام تھا؟ تو وہ کہتی یا رسول اللہ نہیں، کیا مقام تھا میرا؟ اور بچے کو کھلاؤ بولتا ہے، کا مدد کو بلاتا ہے، یہ کام سب کام چلاتا ہے. ساری زندگی اعظم چھوڑ سکتی، رش کرتا تھا میری قسمت، سب کو بولی ملی ہے. اگر یہاں تو رہنا چاہتے میرے مگر چاند و سورج میں تیرے اوپر رش کرتے تھے کہ یہ کیسی قسمت والی لکڑی ہے. رہنا چاہتی ہے تو صبر کر، تجھے میں جنت میں بھیجوں گا، جنت میں داخل کروں گا. جو ذات لکڑی کو اپنا خود عطا کر دے اسے زندگی دے دیتا ہے، اور وہ خود بے جان ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ تیرے پاس لکڑی کے قریب میرے مصطفیٰ لکڑی کے قریب ہوئے، جسے بھی ملا نبی کا قرب، نبی کی محبت لکڑی کو ملتی ہے. ہجر مصطفیٰ میں رونے لگتی ہے، یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں عشق پیدا ہو جاتا ہے. حضور کہتے ہیں کہ اس میں بصارت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرا نبی دور ہو گیا. وہ کہتی ہے سرکار میں کیسے نہ رہوں، اور ابھی اس کا قرب زندگی کچھ دیر پہلے میرا کیا مقام تھا، وہ مر جائے. وہ کہتی یا رسول اللہ نہیں، کیا مقام تھا میرا؟ یا نساء النبی مدد کو بلاتا ہے، یہ کام سب کام چلاتا ہے. نبی کی بیویوں تم عرش اعظم نہیں چھوڑ سکتی، رش کرتا تھا میری قسمت، سب کو بولی ملی ہے. مگر لکڑی چاند و سورج رش کرتے تھے کہ یہ کیسی چاند والی لکڑی چاہتی ہے. انبیاء جسے تکتے ہیں وہ تمہارا شوہر ہے. آدم تجھے میں جنت میں بھیجوں گا، وہ تمہارا شوہر ہے. جنت میں جس کا نام لے کے اپنی کشتی کو کوہ دودی، جو ذات لکڑی کو اپنا خود عطا کرتا ہے اسے زندگی دے دیتا ہے، اور وہ خود بے جان ہے. یوسف کو حکم دینے والا تمہارا ہے، غوث اعظم کو غوثیت دینے والا تمہارا شوہر، خواجہ کو خواجگی دینے والا تمہارا شوہر، ہر ایک کو دینے والا تمہارا شوہر، ہر ایک کو بے مثال کرنے والا تمہارا شوہر. اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں عشق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ حضور کہتا ہے سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کہتی سرکار میں کیسے نہ رہوں، ایسی نعمت زندگی کچھ دیر پہلے میرا جس سے ہر نعمت نکلی وہ ہمیں مل جائے، ہم خوشی نہیں کرنا. تو بول بول کے مر جا. وہ تمہاری قسمت. سب خوش، ایک ناخوش. یوسف آ گیا ہمارا، ایک ناخوش. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، رب پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول، ہزار لاکھوں کروڑوں، ہر عید قربان اس عید پر. یہ عید نہیں تو یہ بقرعید ملتی. یہ عید کا صدقہ ہے عید الفطر. عید میلاد کیا دو عیداں نا، ایک عید، وہ ایک عید کا صدقہ، یہ دو عید. وہ عید نہیں ہوتی تو یہ عید تجھے کہاں ملتی؟ وہ عید ملتی، عید نہیں ملتی. اس عید کا صدقہ ہے یہ عید ہے. انہا پتم بھی شاہ صاحب، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب خوشیاں منا رہے ہیں. کافر بھی خوشیاں مناتا ہے، شیطان نہیں مناتا. کافر کو کافر بنانے والا نہیں مناتا. کافر بھی خوشی منایا، بیڑا پار مزہ کرا، ہوا نہیں ہوا.
جو ابلیس ہوتا ہے، انا خیر منہ، یہ خیر منہ بولتا، دیکھو انہیں بولتا ہے عید میلاد نوانڈا، بیٹا تجھے بانڈا، عید ہماری عید ہے، ہماری عید ہے۔ جنید پاس ہوا ہے، وہ خوشی منائے گا، ہاں؟ اسید ابھی پاس نہیں ہوا ہے، خوشی نہیں مناتا ہے۔ جو پاس ہوا وہ خوشی منایا، جسے دلہن ملی وہ خوشی منائے گا، جسے دولت ملے گی اسے خوشی منائے گا، جس کی کچھ بگڑی بنی اسے وہ خوشی منائے گا، جس کی بربادی ہوئی وہ کیسے خوشی منائے گا؟ وہ خوشی نہیں منائے گا۔ بیٹا بیزار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت۔ حضور جب تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں ساری دنیا جس کے آگے سر جھکاتی ہے وہ جا رہا ہے بی بی آمینہ کے گھر کی طرف۔ سرکار کے آگے بھی جھکتا نہیں، بیت النبی کے آگے جھکتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ عبد المطلب حیران، کعبے کے متولی تھے، ساری دنیا جس کے اطراف پھر رہی ہے لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک، وہ کعبہ جو سب کو اپنی طرف جھکا کے ادھر لے جاتا ہے، وہ کعبہ آج آمینہ کی گھر کی طرف۔ یہ کیا ہو گیا؟ حاجیو آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ یہ کعبے کا کعبہ جب آیا تو کعبے نے کہا کہ نہیں، اب نہیں جھکوں گا تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، میں موجود ہوں ان کے نور سے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں کعبہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ دیکھا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے کیا ہوتی ہے؟ اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کعبے کی اصل میرا نبی، کعبہ دیکھا جب اصل آیا میگنیٹ چھک جھکا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو تیری ہیبت تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو یہ گرنے والے گرتے رہیں گے، ان کا نقصان ہوا نا، حضور آئے، نقصان پر وہ کیسے خوشی منائے گا؟ کفر کی دنیا لوٹی، کفر کا مارکیٹ بند ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں میلاد نہیں منانا، میلاد نہیں منانا، میلاد برابر، تو جو بولتا ہے صحیح، نہیں منانا، تیرے لیے نہیں منانا، وہ ہم سے کیوں کہتا ہے؟ تو نہیں منا کے مر جا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ درود شریف پڑھیے۔ تو بندگان خدا، یہ میلاد ہی کے لیے یہ عالم بنا ہے، میلاد ہی کے لیے یہ عالم کی تخلیق ہوئی ہے۔
اگر وہ میلاد، ان کی میلاد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، ہائے ہائے ہائے، کیا جملے ہیں! اے میرے محبوب ذرا غور کریں کہ کیا جملے ہیں یہ، کون کہہ رہا ہے؟ لولاک، میرے پیارے اگر تو نہیں ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ اگر پھر یہ آسمان ہے تو تیرے لیے، زمین ہے تو تیرے لیے، چاند ہے تو تیرے لیے، سورج ہے تو تیرے لیے، انبیاء ہیں تو تیرے لیے، اولیاء ہیں تو تیرے لیے، اغواث ہیں تو تیرے لیے، دنیا تیرے لیے، عقبہ تیرے لیے، آخرت تیرے لیے، حشر تیرے لیے، شفاعت تیرے لیے، ہر چیز تیرے لیے، تو میرے لیے بس۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، لولاک لما اظہرت ربوبیتی۔ میری ربوبیت کو بھی ظاہر کر رہا ہوں اے میرے پیارے تیری خاطر۔ ان کے صدقے میں کھانا کھاتا ہے، ان کی میلاد سے چڑھتا، ان کے صدقے میں وجود ملا، ان کی میلاد سے چڑھتا، ان کے صدقے میں ماں باپ ملے، ان کی میلاد ناجائز۔ اگر ان کی میلاد ناجائز تو تیرا رہنا ناجائز۔ اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی، اللہم صلی، بولوں ابھی آیت پہ آیا نہیں، اجازت دیتے ہیں تو بند کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل۔ میلاد کہاں ہے؟ میلاد کب سے ہے؟ ستار صاحب بیزار میں چھوٹی چھوٹی باتیں، میں کوئی عالم مولوی نہیں، بس یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر سب کو بولنا چاہیے۔ تفسیر کرنا ہے تو مفسر ہی کرے گا، حدیث بیان کرنا تو وہ ستار حافظ ہی بیان کریں گے۔ میں اگر حدیث پڑھانے لگوں گا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، بھئی آپ کو فن حدیث سے کیا، حدیث کا فن آپ کیا جانتے ہیں؟ میں بولوں نا غلط بات۔ تصوف بیان کرنا وہ صوفی کا کام ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، عینیت کیا ہے، غیریت کیا ہے، تجدد امثال کیا ہے، یہ سب صوفی بیان کرے گا۔ مگر یہ ایک ایسا عنوان ہے جسے ایسا عنوان جس پر ہر ایک کو کہنے کا حق ہے، ہر ایک، جاہل بھی کہہ سکتا، عالم بھی کہہ سکتا، عارف بھی کہنا ہے، صوفی کو بھی کہنا، پیر کو بھی کہنا، مرشد کو بھی کہنا، نبی کو بھی کہنا، ولی کو بھی کہنا، غوث کو بھی کہنا، خواجہ کو بھی کہنا۔ ارے میاں اللہ کہتا ہے، اگر تو زندہ ہے تو تجھے حق ہے میلاد پر بولنے کا۔ یہ کیسا بول دیا، غیر عالم کیسا بول دیا، پڑھ عالم غیر عالم کی تخصیص نہیں، میں محمدی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا، ہر محمدی کو کہنے کا حق ہے، نبی نبی کہنے کا ہر ایک کو حق ہے، نبی کی شان بیان کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس عنوان پر تو کہوں گا، میں کہتا رہوں گا، اور ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ تجھے آنکھ ملی ہے، نبی نبی بول، کان ملے ہے نا، نبی نبی بول، زبان ملی، نبی نبی بول، وجود ملا، نبی نبی بول، قرآن ملا، نبی نبی بول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی، یہ ایک ایسا عنوان ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین میں جو بھی ہے اسے میلاد کہنے کی اجازت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ بول رہے بولے تو اپنی شان بیان کرتا ہے. میرے جیسا کون ہے؟ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بولتا ہوں. میرے جیسا صوفی کون ہے؟ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بولتا ہوں. میرے جیسا پیر کون ہے؟ یہ تحدیث نعمت کے. ارے علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے. تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ حضور کی میلاد. اما بنعمت ربک فحدث. بولتے چلے جا، بولتے چلے جا. کیسا؟ یہ بولے تو وہ چھٹ جائیں گا نا. کچھ بھی چھٹتا نہیں، سب اس میں آ جاتا، سب اس میں آ جاتا. من ذکرک ذکرنی. برابر. محمد محمد بول صلی اللہ علیہ وسلم. بیڑا پار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا. تو خیر میں آیت کی طرف آ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تو میلاد کب سے ہے؟ ازل سے ہے. یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ ابھی سے نہ شروع ہوا، فلاں نے شروع کیا. نہیں، میلاد ازلی. میلاد میں کیا ہوتا؟ میلاد بولے تو کیا؟ میلاد مطلب نہ میلاد میں کیا ہوتا؟ مصطفیٰ کی تعریف بیان ہوتی. تعریف مصطفیٰ کا ایک نام میلاد، تعریف مصطفیٰ کا ایک نام معراج، تعریف مصطفیٰ کا نام ایک سیرت. یہ تعریف کب سے ہے؟ یہ تعریف کس میں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انک لعلی خلق عظیم. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. یہ کلام اللہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے، ازل سے ہے. یہ کب تک رہے گا؟ تیرا باپ مرے گا، تو مر جائے گا، میلاد ختم نہیں ہوگا. تو بول یا نہ بول، میلاد چلتا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ایھا النبی. کیسی صدا ہے، کیسی صدا ہے، یہ کیسی پکار ہے، یہ کیسی ندا ہے. جس کے دل میں کچھ رائے برابر بھی اگر حب رسول ہے تو بس یا ایھا النبی پڑھتا جائے گا، جھومتا جائے گا، جھومتا جائے گا، جھومتا جائے گا. یا ایھا النبی. یہ کون بولتا ہے؟ منادی کون؟ اللہ رب العزت. ساری کائنات جسے پکار رہی ہے وہ میرے نبی کو پکار رہا ہے. یا نبی، یا نبی بولنا جائز کی ناجائز کی. ارے قرآن بولتا نا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. نہیں، ہم کو بھی پکارانا. یا ایھا الذین آمنوا. کیا پکارا؟ یا ایھا الناس. کیا بولا؟ ہم سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. نہیں، ہم کو ہی پکارا، تم کو پکارا تو کیا بولنے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے میرے ایمان والو،
آواز بند کرو. شٹ اپ یور ماؤتھ. خاموش. آواز نیچی کرو. مصطفیٰ کی آواز کے سامنے بلند نہیں کرنا آواز. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. دبا دبا کے گھر میں رکھتا ہے. مریدوں سے بولتا ہے مال کی محبت نکالو, بول کے خود جماتا ہے. مال کی محبت نکالو, مال کے اندر خزانہ بھرتا ہے. مرید سے بولتا ہے کبر چھوڑ, تکبر نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں تکبر کرا تو اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی نا. تکبر مت کر, مجھے فرعون بنا لے. مال کی محبت چھوڑ کے تو فقیر بن جا, مجھے بلڈنگ لے کے دے دے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ. یہ جمع نہیں کرنا. جب دیکھو مرید سے بولتا ہے مال جمع نہیں, مال جمع نہیں, بلڈنگاں پہ بلڈنگاں لیتا پیر صاحب. اللہ سے ڈرو. لے لو, جائز ہے, مگر یہ جھوٹ کا دھندا کیا؟ وہ لیا تو برا, میں لیا تو بھلا. کیسی پیری مریدی ہے یہ؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لے لو, گھراں پہ گھراں لے لو, جما لو. ناجائز نہیں ہے, جماؤ, مگر زکوٰۃ نکالو. دبا دبا کے کھاتے ہیں. کم خورو کم خوردنو. پیر بولتا ہے گفتن حرام, مرغیں لاؤ. کم خورو. کیوں بولتا ہے؟ وہ کم کھایا تو اتنا اسے مرغی دیں گا. 70 بیٹھ کے کھایا تم, پیر صاحب کو کہاں ملے گا؟ کم خورو, کم کھاؤ, اور جتنے مرغیں لا کے خانخواہ میں دے دو. کم خورو کم گفتنو, کم بولو. اس لیے اسے بولنے کا موقع ہونا نا, 24 گھنٹے ہی نہیں بولنا, سامنے والا نہیں بولنا. کم خورو, سنو تشریح. کم خورو کم گفتنو, کم بولو. صوفی کون؟ اللہ والا کون؟ کم بولنا. کون بولنا؟ اللہ والا کیا بولتا؟ کم بولتا. کائی کو بولتا یہ؟ اب یوسف بھی بولا تو میرا مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا نا. کم خورو, صوفی ہو کے خاموش بیٹھ, کلا لسانو, خاموش. اس کا منہ بند کر کے یہ بولنا, کم خورو کم گفتنو خفتن حرام. ساری رات تو جاگ, میں سوتے رہوں گا. اللہ سے ڈرو. اللہ کو دھوکہ دیتے ہو, مرید کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یا ایھا النبیو, اے نبی, پکارنے والا اللہ, پکارے جانے والا مصطفیٰ. ہم کو پکارتا ہے آرڈر کے ساتھ, کوئی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے. اے کریم اللہ, چوری مت کر. کریم اللہ چوری کا ہی کرتا. مثال یہ یا ایھا الذین کی آیتیں پڑھو نا کچھ. کتب علیکم الصیام. بہت کھا کے موٹا ہوتا ہے پیر صاحب, چمڑا موٹا ہو گیا ہے پیر صاحب کا. ہتی کا بچہ مرید کو بولتا کم کھائے تو عبادت زیادہ, بول کے اس کا بچہ سب انہیں کھا جاتا ہے. کیا بولتا ہے؟ کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. کھا کھا کے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. کتب علیکم الصیام. پھر کیا کہتا ہے؟ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بھاگو اللہ کی یاد کی طرف, بیپارا چھوڑو. جب دیکھو بیپار 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 بیپار, دنیا سے پار ہوئے تک بیپار. بیپار بیپار بول کے پار ہو جاتا ہے, مگر بیپار نہیں چھوڑتا. تو ہم سے کہتا ہے کچھ کرانے کے لیے, اور نبی کو پکارتا ہے یا ایھا النبیو, اے نبی. اب کیا آرڈر کرتا ہے مولا؟ یا ایھا النبیو, اے میرے نبی. اے نبی کیا؟ اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. یا ایھا النبی کیا بولتا ہے؟ انا ارسلناک. اچھا یہاں تک تو بول دیا نا, اس کے بعد کیا بولتا ہے؟ انا ارسلناک شاہدن. پھر اس کے بعد کچھ حکم ہے؟
مبشرن، اس کے بعد کچھ حکم ہے نذیرن، اس کے بعد کچھ حکم ہے داعیا الی اللہ، اس کے بعد کچھ ہے سراجا منیرا۔ ارے پکار کے کیا بولتا ہے، صرف اس کے قصیدہ پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ تو کتنا پیارا ہے، میرا محبوب تو بے مثل ہے، میرا محبوب تو حاضر ہے، میرا محبوب تو ناظر ہے، میرا محبوب تو غیب دان ہے، میرا محبوب تو چمکتا ہوا ستارہ ہے، میرا محبوب تو سراج منیر ہے، میرا محبوب تو حقیقی داعی الی اللہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی۔ اللہ کچھ اور بھی بولوں یا ختم کر دوں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی۔ بول ہو رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم، درود شریف پڑھیے۔ کیا کہتا ہے؟ صرف تعریف۔ اب اگر اللہ کا بندہ ہے تو وہ بھی کیا کرے؟ یا نبی پکارے۔ تم صرف یا نبی پکارتے رہو، اس نعرے کے صدقے تمہارا ہر کام خود بخود بنتا جائے گا۔ خدا پکارتا ہے، پکارتے کسے؟ جو غافل ہو۔ ستار صاحب، ستار کسی اور طرف مشغول رہیں تو بلاتے ہیں۔ اللہ نبی کو بلاتا، نبی کہیں غافل تھے کیا؟ ہر وقت نبی کی توجہ الی اللہ۔ آج کا صوفی بولتا میں توجہ الی اللہ کرتا ہوں، توجہ، نبی کی توجہ کیا رہے گی؟ اللہ بولتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ کیا نبی غافل تھے؟ بولے تو تیری میت نکل جائیں گی۔ حقیقی ذاکر وہ ایک ہی ذات، اللہ کا ذکر حقیقت میں کرنے والے میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ اب مصطفیٰ کو متوجہ کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی، معلوم یہ ہوا اللہ پکارتا ہے پکارے جانے کے لیے۔ میرا نبی پکارا جاتا رہے ہمیشہ۔ ہر اللہ کا بندہ یہی کہے گا، اللہ نے یا نبی کہا اس لیے میں بھی یا نبی کہتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور کام بنانا اس کا کام، نبی کہنا تیرا کام، تیری بگڑی بنانا خدا کا کام، نبی پر درود پڑھنا تیرا کام۔ اللہم صلی علی، یہ کیسا بول دیے؟ ستار صاحب ہیں، میں غلط بولا تو پکڑ لیں گے۔ یہ اور بڑا قابل آدمی، حدیث میں مجھے معلوم نہیں، میں تھوڑا چنتا۔ من صلی علیک، اللہ فرماتا ہے نا صلیت علیہ، برابر؟ من صلی علیک صلیت علیہ، برابر؟ اے میرے محبوب جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا۔ تمہارا کام یا نبی کہنا، خدا کا کام تمہاری بگڑی بنانا۔ تم سلامت رہنا چاہتے ہو نا، کیا کرنا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پھر بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ فرماتا ہے من سلم علیکہ سلمت علیہ، برابر؟ ستار صاحب، یہ میرے محبوب جو تم پر یا نبی سلام علیکم، یا نبی سے میں اس پر سلامتی کی بارش برساتے رہوں گا۔
تمہارا کام یا نبی کہنا، تمہارا ہر کام بنانا خدا کا کام ہے۔ یا ایھا النبی، آگے بڑھ جاتا ہوں، اے نبی۔ میرا حسن مولا کا بیٹا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ، تو کیا بول رہا تھا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی۔ میرے نبی بھی نبی، آدم بھی نبی، نوح علیہ السلام بھی نبی، اور کتنے انبیاء؟ 1,24,000 کم و بیش، اللہ کو معلوم کم کی یا بڑھ کے ہیں، سب نبی۔ میرے نبی بھی نبی۔ وجہ امتیاز کیا؟ ایک میرے تقریر کا نام رکھتے تھے امتیازی شان، کچھ برسوں پہلے، یاد نہیں میرا عنوان یہ دیے ستار صاحب۔ کیا امتیاز ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، سب نبی نے، میرا نبی الگ، نبوت میں، نفس نبوت میں وہ سب برابر، مگر میرا مصطفیٰ کچھ اور ہے۔ ہر نبی امت میں آیا، دنیا میں آیا، ہر نبی دنیا میں آیا، قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ آپ کچھ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کتنا قریب ہوا۔ یہ نبی کیسا قریب ہوا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایسا نبی کہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہو گیا تم سے۔ یہ ایسا کوئی نبی نہیں، ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، زکریا علیہ السلام بھی نبی، سب نبی۔ میرا نبی الگ نبی، میرا نبی امام الانبیاء نبی، میرا نبی سید الانبیاء، میرا نبی نبی الانبیاء۔ ہر نبی کسی دور میں آیا، میرے نبی کا دور بتائے گا، شوٹ کر دوں گا۔ کوئی بتا سکتا ہے میرے نبی کا دور؟ میرے نبی کہتے ہیں کنت نبیا و آدم، ہاں 10 منٹ میں ختم کر دو، ہائے افسوس، ہائے رے میری تقدیر۔ اچھا ٹھیک ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میرا نبی کب سے نبی؟ کیسا نبی ملا؟ ایسے نبی کے ملنے پر خوش نہیں ہونا، ایسے نبی کے ملنے پر خوش نہیں ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا ایھا النبی، ختم کر لیتا ہوں، نبی پر بہت جاننا ہے کیونکہ ہر چیز نبی سے ملی۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ختم کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے ستار صاحب؟ شاہداً مبشراً، زندہ رہا تو پھر بولتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی، ہائے ہائے ہائے، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا۔ کون بھیجا؟ اللہ۔ کسے بھیجا؟ مصطفیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہیں قرآن میں ہے ہم نے تمہیں بلا لیا؟ پورے قرآن میں کہیں ہے بھیجا؟ اگر تجھے بھیجا ہے امین تو اس بات کو سمجھے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا پھر بلا لیا۔ کیا کہتا ہے؟
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بھیجا اور کیا کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ بھیجا تو کیا کیا ہمیشہ کے لیے تمہارے اندر رکھ دیا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اس آیت پر عمل کرنے ہی کے لیے میلاد کرتے وہ نبی جو اندر ہے اسے جاننا ہے یا نہیں میلاد میں یہ بتاتے ہیں النبی اولا بالمومنین کو جاننے کا نام ہی میلاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کو جاننے کا نام ہی میلاد ہے اب میں کیا کروں بس ختم کر لیتا ہوں کسی نے کیا خوب کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست وآخر دعوانا الحمدللہ بس کرو بول رہے نا ہاں دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہمارے رائے پورم کے شافعہ مسجد کے سیکریٹری صاحب جہاں میں برسوں سے میلاد کے عنوان پر بیان کرتا آ رہا ہوں آج کا جلسہ بھی رائے پورم والوں ہی کی طرف سے منعقد ہوا ہے حضرت ابراہیم صاحب کا وصال ہو چکا ہے یہ بڑی دردناک خبر ہم تک پہنچی ہے میں دعا کرتا ہوں آپ تمام ان کی روح پر ایصال کریں فاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الى روح سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح جمیع مشائخ السلاسل خصوصا الى روح حضرت سیدی نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الى روح حضرت منیر الدین جیلانی مقبول بھائی ثم الى روح رضیہ سلطانہ ثم الى روح صدیقہ ثم الى روح کشور ثم الى روح بادشاہ خصوصاً الى روح ابی سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الى روح پامہ خصوصاً الى روح ثم الى روح حسن مولا خصوصاً الى روح اسکے سید ابراہیم اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ اللہم اغفر لہؤلاء ورحمہ على كل شيء قدير اللهم ربنا اشفي مرضانا كلهم اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم ربنا اشفي اللهم طول حياته اللهم طول حياته اللهم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم اشفي مرضانا كلهم طول حياتهم بالصحة والسلامة والعافية پالنے والے واسطہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ واسطہ تیرے تمام محبوب بندوں کا سید ابراہیم صاحب کی مغفرت فرما دے مولا سید ابراہیم صاحب کی مغفرت فرما دے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دے مولا ہم تمام کی مغفرت فرما یہ رائے پورم شافعہ مسجد کمیٹی والوں کو تو آباد رکھ ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما ولی القیوم صاحب کی عمر دراز فرما کبیر حاجی
کی عمر دراز فرما، اور جتنے اقبال کی حیات دراز فرما، اور جتنے وہاں میرے معتقدین ہیں، چاہنے والے ہیں، سنی حضرات ہیں، ان تمام کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔